अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम। नाज़रीन, आज मोहतरम शेख मोहम्मद यूनुस साहब रिटायर मुरब्बी सिलसिला स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। इनसे आज एक बहुत अहम सवाल पूछते हैं कि खाना काबा की तरफ हम मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं और वहाँ जब हज करने जाते हैं तो कोने पे एक पत्थर लगा हुआ है, उसका नाम है हजर असवद। हजर अस्वद। जी उसको चूमते हैं। जी जी तो बोसा देते हैं जो उसको। गैर मुस्लिम है वो सवाल करते हैं कि क्या ये शिरक नहीं है? आप पत्थर को पूजा पत्थर को चूमते हो और खाना काबा जो ईंटों का बना हुआ है उसकी तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते हो और उसकी बुनियादों का भी अभी तक कोई इल्म नहीं कि कब से ये खाना काबा है। जी तो मैं पूछता हूँ मुरब्बी साहब से कि इसकी ज़रा वजाहत कर दें लोगों के तसल्ली के लिए। जी डॉक्टर साहब, कुरान करीम जो है वो डायरेक्ट तो एक इस बात का जवाब ये देता है। जी अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं यो अज़िम हुरुमात इल्लाह फ़हुवा खैरुन लहू इंद रब्बिही, जी कि जो शख्स अल्लाह ताला की मुकर करदा इज़्ज़त वाली जगहों के ताज़ीम करता है जी तो ये उसके रब के नज़दीक उसके लिए अच्छा होता है, जी अल्लाह ताला के नज़दीक। ठीक है। अब ये खाना काबा जो है ये एक शायर इल्लाह में से है, क्योंकि खुदा का घर है। खुदा का घर। अब बात तो ये है जो आपने सवाल उठाया है, तो उसका एक तो ये जवाब है कि जिसको खुदा ने इज़्ज़त दी है उसको इज़्ज़त देना हमारा भी काम है, क्योंकि हम एक खुदा को मानते हैं, एक खुदा को मानते हैं। इसी तरह दुनिया में कोई बुत परस्ती करता है, कोई पत्थरों की पूजा करता है, कोई आग की, कोई दरिया की, कोई सूरज की, कोई चांद की। बेशुमार दुनिया में लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की इन पैदा करदा चीज़ों की इबादत में लगे हुए हैं, हालांकि वो इस काबिल नहीं है कि उनकी इबादत की जाए, जी जी बल्कि वो उस पैदा उनकी जो जिनको जिसको चांद को जिस हस्ती ने पैदा किया है, हाँ, सूरज को जिस हस्ती ने पैदा किया है, ज़मीन व आसमान को जिस हस्ती ने पैदा किया है, असल तो उसकी इबादत करनी फ़र्ज़ बनती है। ठीक है। इस वजह से अब ये सवाल आप जैसे उठा रहे हैं कि भाई लोग खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, फिर वहाँ हजर अस्वद है उसका बोसा भी देते हैं, तो ये उस घर की तरफ फिर तवाफ़, वहाँ जाके फिर हरमैन शरीफैन का तवाफ़ भी किया जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके बगदाद से वो किनान से हिजरत करके जब मक्का में गए अपने हज़रत हाजरा के साथ और अपने बेटे इस्माइल के साथ, तो वहाँ हिजरत करके जाने का मकसद ये था कि वहाँ जाके अल्लाह ताला के घर की तवाफ़ किया जाए, उसकी इबादत की जाए, और जो खुदा ताला ने ये जो हजर अस्वद रखा है उसका उसकी भी एहतराम को कायम रखा जाए। नहीं, उस वक्त तो हजर अस्वद नहीं था, बुनियादें तो कुरान बताता है कि इब्राहिम ने उठाई हैं उसकी। हाँ जी, वो घर की बुनियादें, लेकिन इस बात से यही पता चलता है ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो बुनियादें उठाई हैं, इसका मतलब है घर तो खुदा ताला का पहले से मौजूद था, वो पहले से था। वो पहले से मौजूद था। अच्छा। हाँ, ये बात ठीक है कि हजर अस्वद का जब दोबारा उसकी हुई है, तामीर हुई है, हाँ, फिर लगा है हजर, फिर उसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उसको दोबारा रखा गया, दोबारा रखा गया। बल्कि यहाँ भी एक बात कि वो जितने लोग वहाँ उस वक्त कबाइल थे उनमें से कोई कहता था हमारा सरदार जो है वो पत्थर को उठा के रखेगा, दूसरा कबीला कहता हमारा सरदार रखेगा, तीसरा वो। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अगर इस तरह की बात होगी तो फिर तो बात किसी तरफ भी नहीं लगेगी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, हम एक शख्स को जो इस वक्त हमारे नज़दीक सादक और अमीन है, और साथ ये कहा कि जो सुबह जब नमाज का वक्त होता है फजर का, तो जो सबसे पहले हमसे आएगा वो फैसला करेगा, वो फैसला करेगा और उसके हाथ से ही वो पत्थर रखा जाएगा।
تو دیکھا تو سب سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خدا کے گھر میں پہنچ گئے. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ ایک چادر بچھائی، تو اس چادر کے اوپر وہ اس پتھر کو سب نے مل کر اوپر رکھ دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو کچھ بھی آ کے ہاتھ لگا کے اس کو اس دیوار میں رکھنا چاہے تو ہم سارے اکٹھے اس کو رکھ لیں گے. ایک یہ بہت اچھا ایک فیصلہ ہو گیا. اور یہی اصل اسلام کا مقصد بھی ہے کہ ساری دنیا مل کر وہاں جا کے اس بات کا اظہار کرے کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کے حرمات ہیں، یہ شاعر اللہ ہے، یہ خدا کا گھر جو ہے اور یہ حجر اسود جو ہے یہ شاعر اللہ میں سے ہے. اچھا، وہ جو دیوار ہے بنیاد ہے وہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی یا کس آدم نے؟ ہاں، اس کا جو ہمارے پاس تاریخی جو اس کے شواہد ہیں وہ اس کے ایک تو یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مختصر خلاصہ میں بتا دیتا ہوں. حضور بیان کرتے ہیں کہ اس کو بیت العتیق کا نام بھی دیا گیا ہے. اچھا. تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بہت صدیوں سے ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے. اچھا، پھر لکھتا ہے کہ بعض تاریخوں میں سے پتہ چلتا ہے کہ عمالقہ نے بھی اسے دوبارہ بنایا تھا. عمالقہ سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جو لوگ تباہ ہو گئے. یہ خروج باب 17 سے حضور اسی طرح نا مختصر اس کے مختلف حوالے حضور نے پیش کیے ہیں جو انجیل اور نیو ٹیسٹامنٹ اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو بیان کیا گیا، یعنی اس کو بھی لیا ہے. ٹھیک ہے. تو حضور پھر یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت محی الدین عربی جو اس وقت کے بہت بڑے ایک ولی اللہ تھے، تو وہ بھی اس خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے. اچھا. تو وہ اپنا ایک کشف بیان کرتے ہیں جس سے اس بات پر روشنی پڑتی ہے کہ یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ابتدائے دنیا سے ہی یہ گھر جو ہے یہ بنا ہوا تھا جس کو مختلف انبیاء کے زمانوں میں پھر اس کی دوبارہ تعمیر نو بھی کی جاتی ہے، بنیادیں اٹھاتے رہے. اچھا. تو وہ حضرت محی الدین عربی کا جو کشف ہے وہ میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ محی الدین عربی کے ایک کشف کا ذکر کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے جو انہوں نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ کی جلد 3 میں بیان فرمایا. اچھا. وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ کشفی حالت میں دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں. اچھا. اور میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، مگر وہ کچھ اجنبی قسم کے لوگ ہیں جن کو میں پہچانتا نہیں ہوں. پھر انہوں نے 2 شعر پڑھے جن میں سے ایک تو میں بھول گیا مگر دوسرا یاد رہا. اچھا. اور یعنی اس شعر کا مطلب یہ تھا کہ ہم بھی اس مقدس گھر کا سال ہا سال اسی طرح طواف کرتے رہے ہیں جس طرح آج تم اس کا طواف کر رہے ہو. اچھا. یعنی وہ لوگ جو انہوں نے کشف میں دیکھے کہ وہ طواف کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں. وہ یعنی فوت شدہ تھے، انہوں نے کشفی اپنا کشف بیان کرتے ہیں. اچھا. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا. پھر ان میں سے ایک شخص نے مجھے اپنا نام بتایا، مگر وہ نام بھی مجھے ایسا لگا جیسے میرے لیے بالکل غیر معروف تھا. اچھا. تو ایک منٹ ذرا میں تھوڑا سا ہاں جی. تو میں نے پوچھا کہ وہ کہتے ہیں کہ تعجب ہوا تو کہ وہ بالکل غیر معروف آدمی ہے. تو میں نے اس کو پوچھا کہ جو وہ وہاں اس وقت دیکھا غیر معروف، تو میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں تمہارے باپ دادوں میں سے ہوں. میں نے پوچھا کہ آپ کو وفات پائے کتنا عرصہ گزر چکا؟ اس نے کہا 40,000 سال سے زیادہ عرصہ وہ گزرا ہے. اچھا. میں نے کہا زمانہ آدم پر تو اتنا عرصہ نہیں گزرا. اس نے کہا تم کس آدم کا ذکر کرتے ہو؟ اچھا. اس نے کہا اس آدم کا جو تمہارے قریب ترین زمانہ میں ہوا ہے. اس کا مطلب کئی آدم ہوئے ہیں. ہاں جی. اور یا کسی اور آدم کا. وہ کہتے ہیں اس پر مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی. اچھا. کہ اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 آدم کے پیدا کا ذکر بھی فرمایا ہے. اچھا. کہ 1,00,000 آدم ہیں جو جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا آغاز ہوا ہے.
اچھا دنیا کا آغاز حدیث ہوا ہے۔ کے مطابق 1 لاکھ آدم آیا ہے. ہاں جی، ہم جیسا آدم کے جو ہمارے نزدیک ہے 6,000 7,000 سال پہلے، اس سے پہلے یعنی 1 لاکھ آدم ہو چکے ہیں. ہو چکے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آگے وہ تھوڑا سا اور بیان کرتے ہیں، ہاں ہاں میں نے سمجھا کہ میرے یہ جد اکبر بھی انہی میں سے کسی ایک آدم کے سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، اچھا یہ انہوں نے اپنا کشف بیان کیا ہے۔ ہاں ہاں تو حضرت محی الدین عربی کا یہ کشف بھی بتا رہا ہے کہ بیت اللہ نہایت قدیم زمانہ سے دنیا کا مرکز اور لوگوں کی ہدایت کا ایک ذریعہ بنا رہا ہے۔ ہاں جزاک اللہ. ہاں جی، ناظرین آپ نے یہ سنا جو کشف کی روح سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ بیت اللہ جو ہے یہ لاکھوں سالوں سے نہیں کروڑوں سالوں سے ہے. ابتدائی دنیا سے لگتا ہے۔ کیونکہ لاکھ تو حدیث کے مطابق لاکھ تو آدم پیدا ہو چکے ہیں. ہاں، اب یہ آخری آدم جو ہے اس کا بھی 7,000 سال جس میں مسیح موعود کو اللہ تعالیٰ نے جس میں امام مہدی صاحب آئے ہیں. تشریف لائے۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے. آپ کو یہ تھوڑا سا اندازہ کریں، اس آدم سے پہلے بھی حدیث کے مطابق لاکھوں آدم آئے ہیں جن کا عرصہ 7,000 سال تک کم از کم ہوتا تھا. اب 1 لاکھ کو 7,000 سے ضرب دیں تو دنیا کی کتنی عمر بنتی ہے. اس طرح یہ بہت ہی ایمان افروز اور معلوماتی واقعہ ہے جو اس کشف سے ہمیں معلوم ہوا ہے. جزاک اللہ مربی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام۔